السلام علیکم معزز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ ہسٹوریکل ورلڈ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جب خالق کائنات نے پوری کائنات بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں جو بااختیار و ارادہ ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصور کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ دوستو، فرشتوں نے یہ سنا تو حیران ہو گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اگر ایسی ہستی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری عبادت میں مصروف رہے اور تیری تقدیس و بزرگی کے گن گائے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور بغیر منہ سے کوئی آواز نکالے تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خون ریزی برپا کر دے۔ یا الہی، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ دوستو، رب کل کائنات نے فرمایا، میری نظر جس حقیقت پر ہے تمہیں خبر نہیں، مطلب جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دوستو، یہ سمجھنا غلط ہے کہ اس مقام پر فرشتوں کا سوال اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالی سے مناظرہ یا اس کے فیصلہ کے متعلق موشگافی کریں، بلکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے اور یہ کہ اس کے خلیفہ بنانے میں کیا حکمت تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے۔ چنانچہ خالق کائنات نے خمیر اٹھے مٹی کے گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور جب پتلا بالکل سوکھ گیا تو 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی۔ دوستو، جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح ڈالی وہ جمعہ کا دن تھا۔ جسد خاکی میں روح آتے ہی وہ یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سب سے عظیم المرتبہ صفت علم سے نوازا اور ان کو علم اشیاء عطا فرمائی، تو حضرت آدم وہ ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ارشاد فرمایا کہ تم ان اشیاء کے متعلق علم رکھتے ہو؟ وہ لا علم تھے، کیا جواب دیتے؟ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ فرشتے خدمات الہی کے علاوہ ہر قسم کی دنیاوی خواہشوں اور ضرورتوں سے بے نیاز ہیں، اور چونکہ حضرت آدم کو ان سب سے واسطہ پڑنا تھا، اس لیے ان کا علم اس کے لیے ایک فطری امر تھا جو اللہ تعالی نے اسے عطا کر دیا تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالی نے فرشتوں سے اشیاء کے نام پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، اے خدایا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ علم تیرا علم ہے اور حکمت تیری حکمت ہے۔ جب فرشتوں نے اس طرح اپنی عاجزی کا اعتراف کیا تو حکم الہی ہوا، اے آدم، تم فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دے۔ جب آدم نے بتلا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ، تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل کی، مگر ابلیس نے غرور کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بھید سے واقف ہے، مگر اس نے آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر تیرا یہ حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟
میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سر بسجود ہوں۔ ابلیس کی مغرورانہ اور جہالت سے بھری باتیں سن کر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور فرمایا، یہاں سے نکل، دور ہو، تو ان میں سے ہو جو ذلیل و خوار ہیں۔ تو ابلیس نے توبہ و ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے کہ تا قیامت تک مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری عمر دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہذا اس کی درخواست منظور ہو گئی۔ پھر ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں بھیج دیا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک جنت میں تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر جنت کے راحت و سکون میں بھی اپنے آپ میں ایک خلا محسوس کرتے تھے، اور ان کی طبیعت و فطرت کس مونس و ہمدم کی جویا نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کرنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کر دی اور فرشتوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور حضرت حوا کو پردے نے بنایا، اور پھر حضرت آدم کے بائیں سائڈ دل کے نیچے والی پسلی سے پیدا کیا۔ جب حضرت آدم نیند سے اٹھے تو دیکھتے ہیں اس کے بائیں جانب ایک حسین و جمیل سر سے لے کر پاؤں تک لباس پہنے ایک عورت لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو اللہ کی آواز آئی، یہ تیری بیوی ہے۔ دوستو، پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح پڑھا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، اے آدم اب مہر دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، مہر میں کیا دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ تو حضرت آدم نے درود پڑھ کر مہر دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کا ساتھ پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ دوستو، حضرت آدم و حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں سہیں اور ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت سے منع کیا گیا کہ نہ اس کا پھل کھائیں اور نہ پاس جائیں۔ لیکن دوستو، چونکہ ابلیس اللہ سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا، اس لیے جیسے ہی اسے موقع ہاتھ آیا، اس نے حضرت آدم و حوا کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ قربت حاصل ہوگی۔ دل میں یہ وسوسہ آتے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو وہ بے لباس ہو چکے تھے۔ پھر جلدی جلدی حضرت آدم و حوا نے خود کو پتھروں سے ڈھانپا، گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ دوستو، اس پھل کے کھانے سے دونوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا ہم نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا نہیں بولا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ تو حضرت آدم و حوا نے ندامت سے کہا، اے پروردگار، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، خود پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی زمین پر اتار دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ سانپ کو بھی ان کے ساتھ اتارا گیا تھا، کیونکہ سانپ نے بھی شیطان کی مدد کی تھی۔ دوستو، حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ اور چوڑائی 7 ہاتھ اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 برس کی عمر مبارک پائی، جس میں 43 ہجری سال جنت میں گزارے اور بقیہ عمر زمین پر گزاری۔
اور دوستو جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 70 سال تک روتے رہے اور 40 سال حضرت حابیل کی جدائی میں روتے رہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ سب کو کیسی لگی نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور ساتھ میں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔